بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے پر رکھی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی اساس ہے۔ دو قومی نظریے کا مطلب دو قوموں کے الگ الگ نظریے، الگ الگ سوچ، الگ الگ تصور۔ یہاں دو قوموں سے مراد مسلمان اور غیر مسلم ہیں۔ مسلمان الگ قوم ہے، غیر مسلم الگ قوم ہے۔ ان کے نظریے دونوں کے الگ الگ ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے۔ دو قومی نظریے کا نقطہ اور بنیاد قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر قرآن کریم میں، کتاب میں یہ بات اتار دی ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا جا رہا ہو، ظاہر ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اللہ کی آیتوں کا استہزاء کرے گا، مذاق اڑائے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو وہ الگ قوم ہو گئی اور مسلمان الگ قوم ہو گئے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو پھر خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تم ان کے ساتھ جو اللہ کی آیتوں کا استہزاء کریں، مذاق اڑائیں اور جو کفر کریں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ ہرگز ہرگز نہ بیٹھو، ان سے تم الگ ہو جاؤ، ان سے دور رہو، ان سے بائیکاٹ کرو، کیونکہ وہ الگ قوم ہیں، تم الگ قوم ہو، ان کا نظریہ الگ، تمہارا نظریہ الگ۔ تو لہذا یہ دو قومی نظریہ، اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے باپ دادا کو دوست نہ بناؤ اور اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کریں، اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ صاف صاف اعلان فرما رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کے سگے باپ، سگے بھائی، ان کا قبیلہ، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب اگر وہ کفر اختیار کریں تو وہ الگ قوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو ان سے جدا رہنے، ان سے بائیکاٹ کرنے اور ان سے الگ رہنے کا حکم فرمایا کہ برادری تو برادری رہی، دوست تو دوست رہے، اگر تمہارے سگے باپ دادا بھائی عزیز و اقارب بھی اگر وہ مسلمان نہیں ہیں، فرمایا کہ وہ الگ قوم ہے اور تم ان سے الگ ہو کر رہو۔ اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں جو قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت توحید دی، اپنے چچا آزر کو بتوں کی عبادت سے منع فرمایا اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی، اور جب وہ نہ مانے اور حتیٰ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرما دیا تھا وَأَعْتَزِلُکُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّی، میں تم سے الگ ہوتا ہوں، میں تم سے بیزار ہوتا ہوں اور میں تم کو چھوڑتا ہوں، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو میں اس سے بھی بیزار ہوتا ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی صاف طور پر فرما رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید لوگوں کو دی اور وہ نہ مانے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان غیر مسلموں سے بائیکاٹ کر دیا
اور الگ ہو گئے، کیونکہ وہ الگ قوم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام الگ قوم، اسی کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، کیونکہ ان کی سوچ الگ تھی، وہ بتوں کے پجاری تھے، وہ مشرک تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام موحد تھے، وہ مومن تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ لہذا اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے نظریے الگ الگ ہیں، اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر واضح طور پر فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس قوم سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مسلمان تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دو قومی نظریے کو اپناتے ہوئے آپ نے اپنا کام الگ کر دیا اور ان سے جدا ہو گئے اور بیزار ہو گئے۔ بلکہ آپ کی بیزاری کا اعلان اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا آزر سے اور اپنے مخاطب مشرک لوگوں سے فرمایا کہ میں بری ہوں ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ کے سوا جن کو تم سجدے کرتے ہو، اللہ کے سوا جن کو تم خدا مانتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قوم سے بائیکاٹ کر دیا اور برات کا اعلان فرما دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی واضح طور پر فرما رہی ہے کہ مسلم اور غیر مسلم یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا نظریہ الگ، ان کی سوچ الگ اور ان کا رہن سہن الگ۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے الگ رہنے کا حکم دیا، لہذا مسلمان اور غیر مسلم یہ ایک قوم نہیں ہو سکتے، اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کا نظریہ اور ہے، مسلمانوں کا نظریہ اور ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب ظاہر ہے جو اللہ کا دشمن ہے وہ کافر ہے، جو مومنوں کا دشمن ہے وہ بھی مسلمان نہیں، یہاں غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ میرے مسلم میرے دشمن اور تمہارے دشمن یہ الگ قوم ہے، وہ کافر قوم ہے، وہ مشرک قوم ہے، وہ بتوں کے پجاری ہیں، لہذا تم ان کو دوست نہ بناؤ، ان سے الگ رہو، ان کی سوچ الگ، ان کا نظریہ الگ، ان کی فکر الگ، ان کا رہن سہن الگ، تمہارا رہن سہن الگ، تمہاری سوچ الگ، یہ دو قومی نظریہ ہے، اس کی بنیاد قرآن پاک نے رکھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آگے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ بے شک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان لوگوں میں جو ان پر ایمان لائے، جو مسلمان ہوئے، تمہارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اے مشرکو، اے غیر مسلمو، اے بتوں کے پجاریوں، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ بدھ مت ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم سے الگ ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد قرآن پاک نے رکھی ہے، سب سے دو قومی نظریے کا تصور اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان اور غیر مسلم یہ الگ الگ قومیں ہیں، یہ ایک قوم نہیں ہو سکتی۔ ہندوؤں نے یہ شور مچایا تھا یہاں بر صغیر میں کہ مسلمان اور غیر مسلم ہندو یہ سب ایک قوم ہے، اکٹھے رہتے ہیں، ان کا ملک ایک ہے، ان کی حکومت، ان کا سب ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندو سب کو ہونا چاہیے، ہندو اور مسلمان ایک قوم ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے اس وقت اعلان کر دیا تھا اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے،
قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اعلان کر دیا تھا کہ نہیں، مسلمان اور غیر مسلم یہ ایک قوم نہیں ہو سکتی، یہ الگ الگ قومیں ہیں۔ پاکستان کا نقطۂ نظر، پاکستان کی اساس، پاکستان کی بنیاد اسی دو قومی نظریے پر رکھی گئی تھی، لہذا یہی دو قومی نظریہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور انبیاء کرام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔